سب سے پہلے تو میں خراج عقیدت ان لوگوں کے لیے پیش کرنا چاہوں گا جو پچھلے 100 دن میں غزہ میں مارے گئے تقریباً 25,000 آپ کہہ لیجئے، یعنی جیسے ممتاز صاحب نے بتایا کہ آج 24,800 آج کی خبر ہے، اور نان آفیشیل جو بہت سارے یہ آرگنائزیشنز ہیں ان کے مطابق 30,000 سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں، جس سے 15,000 کے تقریباً بچے ہیں، اور ابھی بھی فی الحال جہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ 30,000، یہ 25,000 اور 30,000 کو کر چھوڑیں تو 20,000 ایسے لوگ ہیں جو ملبوں میں دبے ہیں، جن کے بارے میں پتہ نہیں وہ مر گئے زندہ ہیں، ان کا کچھ خبر، یہ ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کے بارے میں۔ وہ بیسیکلی میں شروع کروں گا، میرے والد محترم مرحوم اکثر بتایا کرتے تھے کہ 2000 انہوں نے تقریباً 1979-80 کے آس پاس ایک ٹائمز آف انڈیا میں کارٹون آیا تھا، شاید ٹائمز آف انڈیا میرے خیال سے اور کسی میں، جس میں ایک بوڑھا انسان جو ہے، ہم جب ریزسٹنس کی بات کریں گے تو ہمیں شروع وہیں سے کرنا چاہیے، ایک بوڑھا انسان جس کی ایک ٹوٹی کشتی پہ بیٹھا ہے، سر پہ ایک جسے کہیں امامہ کہا جاتا ہے یا پگڑی کہہ لیے، جو کہ وہ بیٹھا ہے، بڑا بوسیدہ حالت ہے، وہ بیٹھا ہے اور کشتی ڈوب رہی ہے، اور ٹھیک اسی کے سامنے ایک بڑا سا شپ ہے جسے کہیے، دو بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں، امریکہ اور امریکی اور رشیا کا پریسیڈنٹ اس وقت، دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اٹس جسٹ بیکاز آف دیٹ پرسن دیٹ وی بوتھ آر آن دی سیم پلیٹ فارم۔ تو ایک بہت بڑا ایک جو ایرانی انقلاب تھا جو وہاں سے شروع ہوئی چیزیں، اس کو ہم جس کے اثرات ابھی تک رونما ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ایرانی انقلاب کا جو ایک پورا ریپرکشنز ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات، زیادہ اس کو طول نہیں دیتے، ابھی کے جو حالات ہیں غزہ پہ، غزہ میں سب سے پہلی بات کہ اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے ہمارے درمیان، بہت سارے ہمارے دوست ہیں میڈیا میں ہیں، بہت سارے دوست ہیں ہمارے جو غیر مسلم ہیں، وہ اکثر پوچھتے ہیں، کنفیوز ہیں، بہت سارے ہیں جو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، ان کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کنفیوز ہیں انہیں لگتا ہے کہ جب اکتوبر 7 ہی سے سب کچھ ہوا، اکتوبر 7 ہی بس، جس دن پہلے اٹیک کس نے کیا، آپ نے حماس کو کنڈیم کیوں نہیں کیا، یہ بہت بڑا ایک سوال لوگوں کے درمیان جو اکثر پوچھا جاتا رہا ہے۔ تو آج ہی میں اپنی فیس بک کی ٹائم لائن اسکرول کر رہا تھا تو میموری میں میرے پچھلے سال کی ایک واقعہ آیا کہ اسرائیل نے رمالہ پہ اٹیک کیا تھا، رمالہ یا غالباً جنین کہیں پر کا واقعہ ہے، ہاں، اٹیک کیا تھا اور 4 لوگ مرے تھے اسرائیلی شوٹنگ میں، جس میں ایک بچہ تھا جو اپنے گھر کی چھت پہ کھیل رہا تھا، وہ گر کے مر گیا۔ تو میں اکثر ایسے پرانے شیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اکتوبر 7 کی بات نہیں، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے بھی، چاہے یونائٹڈ نیشنز کو ہم جتنا بھی کہیں کہ ٹوتھ لیس آرگنائزیشن ہے، مگر سیکرٹری جنرل نے یہ بات کہی جس پہ اسرائیل نے یہ بہت پروٹیسٹ کیا کہ دس اٹیک ڈڈ ناٹ کم ان ویکیوم، اس کی ایک ہسٹری ہے، آپ یہ 75 سال نہیں، 75 سال پلس 100 دن آپ کہیے، کیونکہ یہ اٹیک ویکیوم میں نہیں آیا ہے، اور صرف جس ملک میں جس حالات میں، ہاں وہ ساری بات ہم کر سکتے ہیں کہ وائلنس نہیں ہونا چاہیے، وائلنس غلط ہے، ساری باتیں، وائلنس نہیں ہونا چاہیے، میں بھی چاہتا ہوں، مگر وائلنس کس حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نیو یارکر میں ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، کسی فلسطینی نے لکھا تھا کہ بچہ، اس کی پوری بھائی کی فیملی ختم ہو گئی بومبنگ میں، بچہ مارا گیا، اور اس نے بچہ، اب اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، بیوی بھی ماری جا چکی ہے، اس کو لے کے کبھی اس کھنڈر میں کبھی اس کھنڈر میں رہ رہا ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ حالات یہ ہیں کہ اب میرا بچہ پوچھتا ہے کہ یہ بومبنگ کب ختم ہوگی، اور اگر کل ہو کے آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد میرا بچہ اگر کبھی بھی ہتھیار اٹھاتا ہے تو میرے پاس کیا جواز رہے گا، دنیا یہ بتائے گی، دنیا کے بڑے بڑے لیبرل لیڈرز، دنیا کے بڑی یعنی امریکہ، انگلینڈ، عرب ممالک، بہت سارے مسلم ممالک، وہ کیا یہ بتائیں گے کہ یہ ہتھیار، وہ ان کے پاس زبان ہوگی کہنے کی کہ ہتھیار اٹھانا غلط ہے، کیونکہ اس نے اتنے بڑے بڑے ظلم دیکھے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ تو جنرل سب سے بڑی بات یہ ہے، میں آپ لوگوں کو کیا اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے بات کرنا سورج کو روشنی دکھانے کے کی طرح ہے، مگر قمر آغا سر ہیں، ہمیشہ سے میں کافی عزت کرتا ہوں ان کی، مگر ابھی جنرل جو ہے لوگوں کو، خاص کر کے ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں، جو لوگ ملے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو انہیں نفرت ہے، ان سے زیادہ
کچھ لوگ جو صحیح میں نہیں جانتے ہیں ان سے ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ لڑائی صرف یہ پچھلے 100 دن کی نہیں ہے، اکتوبر 7 کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی لڑائی ہے، پرانی لڑائی ان دی سینس کہ، اور نہ ہی یہ اس کو صرف کہہ دینا کہ آپ دونوں سائڈ پیسفلی بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ظلم ہوا ہے، 75 سال سے ظلم ہوا ہے۔ آپ اگر ڈاکومنٹس دیکھیں، بہت ساری فلمیں آئی ہیں، آپ جیسے کچھ دنوں پہلے ایک فلم آئی تھی جارڈینین فرحہ کر کے، جس کے بارے میں اسرائیل نے بہت پروٹیسٹ کیا اس فلم کے خلاف کہ یہ فلم نہیں ہونی چاہیے۔ نکبہ جو ایک طریقے کا، جس طریقے سے فلسطینیوں کو مار کے بھگایا گیا، صرف ایک چھوٹی سی فلم ہے، 1.5 گھنٹے کی فلم ہے، اس کو دیکھ کے پتہ چل جائے کس طرح کیا حالات ہوئے ہوں گے ابھی تک۔ ابھی جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ کہیں بڑھ کے ہے، جو بامبنگ ہو رہی ہے شاید پچھلے تقریباً اس جہاں سے کہ کہا جاتا ہے کہ اس صدی میں اتنی بڑی بامبنگ کہیں نہیں ہوئی ہے، اتنے زیادہ بچے ڈیلی بیسس پہ کہیں نہیں مارے گئے ہیں۔ تو وہ تو اسٹیٹسٹکس کی بات ہے، مگر ہاں، اور اس جنگ کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اس نے دنیا کے جو سارے جو ممالک ہیں بڑے بڑے، ان کے اندر جو ایک پوری کی پوری جسے آپ کہیں وہ ان کی منافقت جو ہے سامنے آئی ہے کہ ان کا سارا جو ایک ہیومینٹی کا جو مت تھا کہ ویسٹ کی بھی ہیومینٹی اور یہ ان کا ہیومینٹی، سارا کچھ ختم ہو گیا ہے۔ پورا اسرائیل کے سپورٹ نے ان کے سارے اس کلیم سے جو ہے وہ کر دیا کہ ابھی کلیم نہیں کر سکتے۔ تو اور جہاں ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں جنرل قاسم سلیمانی کی، تو جس طریقے تو آج سے 3 سال پہلے جو بغداد میں بامبنگ میں ان کو، یعنی کہ امریکن بامبنگ میں ان کی اور جنرل قاسم یہ مہدی المہندس، ان دونوں کا جو موت ہوئی تھی کے بعد جو ہے، تو آصف بھائی نے صحیح کہا کہ دنیا نے اس کے بعد جانا کہ قاسم سلیمانی کون تھے، بہت سارے لوگوں نے۔ میں اس کے پہلے ایک آرٹیکل آیا تھا، لوگوں کو اس وقت پڑھنا چاہیے، نو ڈاؤٹ بہت کرٹک بھی ہے ان کا، مگر ایک جنرل ان کی شخصیت کو وہ بتاتا ہے۔ نیو یارکر میں ایک آرٹیکل تھا کہ ایران شیڈوئی جنرل، اور وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، کیا ہے، اور ان کا جو ایک پورا کا پورا جو جسے آپ سو کال ٹینٹیکلز کہہ دیں آپ سو کو فار دا ٹائم بینگ، کہ جس طریقے سے جو پورا ریزسٹنس گروپ ہیں، حماس، اسلامک جہاد، حزب اللہ، سیریا، وہ جہاں ہے، تو جس طریقے سے کام کیا اور کیسے یہ چیزیں آنے والے دنوں میں، چاہے یہ سلیمانی رہیں نہ رہیں، امریکہ کو ہانٹ کرنے والی ہے۔ وہ اس آرٹیکل کو پڑھنا چاہیے، میں نے پڑھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، مگر تو اور وہی ایک شخص ہے جس نے جا کے رشیا میں لٹرلی جا کے یعنی رشین پریزیڈنٹ کو بتایا تھا کہ آپ کو سیریا میں انٹر کرنا ہے، اور سیریا ایک بہت بڑا، نو ڈاؤٹ بہت بڑے، سیریا ایک ایسا، وہ تو سیریا کے بارے میں بہت سارے مسکنسیپشنس ہیں لوگوں کے درمیان۔ سیریا ایک ایسی جگہ تھی، ایسی سول وار آپ کہہ لیجئے، وار کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس میں تقریباً 10 سے 12 ممالک انوالو تھے، اور سبھی کا رول رہا ہے، قتل عام میں سبھی کا رول رہا ہے، آپ کسی کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے حالات تھے کہ آپ کو ایران کے لیے بہت بڑا ایک وہ بن گیا تھا، بہت حد تک ایران نے ریزسٹ کیا وہاں نہیں انٹر کرنے کے لیے، مگر ایران کے پاس جب پوری کی پوری ایک پورا کا پورا ایک ویسٹ کہیے، اور اس کے جو جتنے دیگر ان کے ایجنٹ ممالک ہیں، ان کا یہ رہا کہ ایران وہاں پہ جا کے سیریا کو میں کسی طریقے سے فلسطین کو ایران مدد نہ کر پائے، اس کو روکنے کی کوشش کی، تو ایران کو بھی انٹر کرنا پڑا۔ اس کے بعد حزب اللہ، میں گیا تھا پچھلے سال سیریا، میں نے دیکھا ہے جو حالات ہیں وہاں پہ، ملک پورا ختم ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑ کے آپ جائیے تو پورا کا بستی کی بستی ختم ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، اور وہ صرف بیسک اس کا سب سے بڑا ریزن ہے، باقی ساری چیزیں ویسٹرن انٹروینشن جسے کہیے آپ، اور اس پوری کی ساری چیزوں کو جو ابھی ویسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے غزہ کی لڑائی ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے یہ بڑھ رہی ہے، آپ ہوتیز کو دیکھ لیجئے، ہوتیز کے اٹیک دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیے کنڈیمنیشن ساؤتھ افریقہ جس طریقے سے گیا ہے نیلسن منڈیلا کی لیگیسی کو برقرار رکھتے ہوئے، اور ابھی میں کنفرم نہیں کہیں پڑھ رہا تھا، ساؤتھ افریقہ نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو بھی لے جائیں گے ہم، کسی منسٹر نے وہاں کہا ہے کہ آج شام میں نے دیکھا ہے، کنفرم نہیں ہے وہ اس کو لے کے، کہ امریکہ کو بھی ہم لے جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ تو
بس یہی ہے کہ اب اس کو ایک یہ پوری کی پوری لڑائی نیکسٹ جو ہے کیسے جائے گی، کیا یہ لڑائی رکنی چاہیے، ہمیشہ رکنی، مگر ہاں وداؤٹ جسٹس نہیں، جسٹس بہت ضروری ہے، اور جسٹس میں ایوری ون شوڈ کم ٹو ٹیبل، وہاں پہ بنا آپ یعنی کہ فلسطینیوں کو ان کا حق دیے بنا آپ جسٹس نہیں، وہی بات گاندھی نے بھی کہی تھی، وہی منڈیلا نے بھی کہی تھی، اور وہ چاہے ڈیسمنڈ ٹوٹو ہوں یا دنیا کے جتنے بڑے لیڈران ہوں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جسٹس ضروری ہے، وداؤٹ جسٹس کوئی پیس نہیں ہو سکتی ہے۔ اور بس اس سے زیادہ میں کیا کہوں، شکریہ آپ کا، آپ سبوں کا۔ شکریہ حسن کاظم بھائی آپ کا۔